سمجھ لیا کامیابی ہے. نہیں, جس نے اولاد پر توجہ نہ دی, جس نے ان کی تربیت نہ کری, جس نے ان کا خیال نہ کیا, انہیں دین کے سانچے میں نہ ڈھالا, وہ باپ بھی بیکار ہے, ماں بھی بیکار ہے, دونوں نکمے ہیں. اور یہ ہمارے اکثر گھروں کا حال ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر رات کی تنہائی میں کوئی نہیں بیٹھتا. پھر کیا ہوتا ہے, بچوں سے شکایت ہوتی, بچہ ہمارا مانتا ہی نہیں. مانے گا کیسے بھائی؟ جو وقت آپ کو دینا چاہیے تھا, جو محبت کا اظہار آپ کو کرنا چاہیے تھا, آپ نے کیا. آپ نے ان سے محبت کا معاملہ کیا, آپ ان کے ساتھ میں بیٹھے. نبی نے فرمایا اکریموا اولادکم, اپنے اولادوں کو عزت دو. کیا آپ نے عزتیں دی؟ تاجدار مدینہ گھر میں تشریف لاتے, آپ کے حسن ہیں, آپ کے حسین ہیں, آپ کے قدموں سے چمٹ گئے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا بچوں میں تھکا ہوا ہوں ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. نہیں, تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھا, اپنے حسن کو سوار کیا, حسین کو سوار کیا, پورے گھر میں گشت کاٹا, چکر کاٹا, اور اس کے بعد فرمایا میرے بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے, میرے بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے. یہ محمد الرسول اللہ. اپنی اولاد کو وقت دو, انہیں عزت دے دو, ان کے ساتھ میں بیٹھو, ان کی تربیت کرو. اگر یہ ماحول ہم نے قائم نہ کیا پھر ہماری اولادیں کب مرتد ہوں گی ہمیں پتہ نہیں چلے گا. دیکھتے جانا. قرآن کو عام کرو, قرآن کی تلاوت کرو, انہیں حکم دو, ان کے ساتھ میں بیٹھو, قرآن کو لے کر بیٹھو, اس کی تفسیر سنو اور مسجد سے جا کے اپنے گھروں میں بتاؤ. یار کمال کی بات ہو گئی نا. گانوں کے شوقین بنے بیٹھے ہیں ہر گھر میں. ایک جگہ میں گیا, کہنے لگا مول صاحب کمائی تو بہت ہے لیکن کیا کریں, نہ تو برکت ہے نہ جھگڑے ختم ہوتے ہیں. ہم بھائی ہیں بڑا اچھا کماتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ایک دوسرے کی شکل چہرے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ ہمیں بڑی اچھی کمائیاں ہیں, لاکھوں روپے ہمارے پاس یوں ہی آ جاتے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہماری روز کی انکم 50,000 روپے سے اوپر ہے, اربوں کی کمائی ہے, لاکھوں کی کمائی ہے, کروڑوں کی کمائی ہے, لیکن مولانا نہ تو برکت ہے, کہاں جاتا پتہ ہی نہیں, اور نہ ہمارے بھائیوں کی, باپ کی, ماں کے درمیان کے جھگڑے ختم ہوتے. میں نے کہا کرتے کیا ہو؟ بولے صبح ہی آتے ہیں, ان کے پھر کام پہ جاتے ہیں 11 بجے, رات کو آتے ہیں. ان کے آنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ بولے کچھ نہیں, تھوڑی دیر بیٹھ گئے. ان کے اس کے بعد بولے تھوڑی دیر موبائل دیکھ لی. میں کتنی دیر دیکھتے ہو؟ بولے صبح 3 بجے تک. صبح 3 بجے تک. ان کے کیا دیکھتے ہو؟ بولے مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے, فلم دیکھ لی, گانے دیکھ لی, اسی کا شوق ہے. اور نبی نے کیا فرمایا, جس گھر میں گانا بجتا ہو اس گھر میں نفاق داخل ہوگا. گانا سننے والے سن لے, دل منافق بنے گا, اور جب دل میں نفاق ہوگا تو محبتیں کہاں سے آئیں گی, پیار کہاں سے آئے گا. تاجدار مدینہ نے کیا فرمایا, قیامت کی نشانیاں جہاں اور بہت ساری, ایک نشانی یہ بھی ہے گانے بجانے کے سامان عام ہو جائیں گے. اور نبی نے فرمایا میرے دنیا میں آنے کے بہت سے مقصد ہیں, ایک مقصد یہ بھی ہے گانے بجانے کے سامان کو ختم کر دو. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمانے عالی ہے, قیامت کا میدان ہوگا, اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا, این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر. میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں گانے نہیں سنے, آج وہ آ جائے, اللہ اپنا کلام سنائے گا, اللہ اپنا قرآن سنائے گا, لیکن وہ لوگ آئے ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر, جنہوں نے دنیا میں گانوں سے پرہیز کیا ہوگا. گانے نہیں سنے ہوں گے, اللہ انہیں بلائے گا, اپنی جنت کے حوروں سے کہے گا ذرا میرے قرآن کو پڑھو, میرے قرآن کو پیش کرو. جنت کے حورے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کریں گی. اب ان کی تلاوت کوئی 1 گھنٹے کی نہیں ہوگی, آدھے گھنٹے کی نہیں ہوگی, 1 دن کی نہیں ہوگی, 2 دن کی نہیں, مہینے کی نہیں, سال کی نہیں. میرے آپ کے آقا نے فرمایا 70 سال تک جنت کی حوریں پڑھیں گی اور جنتی سنے گا. پہلی تلاوت جو ہوگی نا جنت میں وہ کتنے سال کی ہوگی بولو کیا سمجھ نہیں, کتنی؟ 70 سال. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 60-70 اتنی ہے نا. تو ایک عمر میں پہلی تلاوت ایک عمر کی برابر. اللہ فرمائے گا میرے بندوں بتاؤ میرے حوروں کی زبانی میرا قرآن کیسا لگا. بندے کہیں گے
اچھا سنواتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا داؤد کہاں ہے؟ داؤد میرے قریب آئے۔ اللہ داؤد سے فرمائے گا داؤد میرے قرآن کو پیش کرو۔ داؤد کہیں گے مولا میری زبان تو تو نے دنیا میں اعلیٰ بنائی تھی، یہاں کہاں؟ اللہ فرمائے گا میں نے تمہاری زبان کو تمہارے انداز کو واپس کر دیا، اللہ کے قرآن کو پیش کرو۔ اب داؤد پڑھنا شروع کریں گے، وہ بھی 1 دن 2 دن نہیں 3 دن نہیں مہینہ 4 مہینے نہیں، بلکہ وہ بھی برابر 70 سال پڑھیں گے۔ جنتی سنے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو داؤد کی زبانی میرا قرآن کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا۔ اللہ فرمائے گا تو آؤ اس سے بھی اچھا سناؤ۔ بندے کہیں گے مولا اس سے اچھا کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندو اب کلام تو میرا ہوگا لیکن زبان میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے ہے جن پر قرآن اترا ہو ان کا انداز کتنا پیارا ہوگا نا۔ اللہ کے دربار عالیہ میں جو سب سے پیارا ترنم تھا، جو سب سے پیاری آواز تھی، اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، کسی اور کو عنایت نہیں کی۔ اب تاجدار مدینہ پڑھنا شروع کریں گے اور نبی کا پڑھنا بھی برابر 70 سال کا ہوگا۔ جنتی مست و مگن ہو جائے گا، جھومنے لگے گا۔ تاجدار مدینہ برابر 70 سال تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے اور نبی جب رکیں گے اللہ معلوم کرے گا میرے بندوں بتاؤ میرا قرآن کیسا لگا، میری کتاب کیسی لگی، میرے حبیب کی زبانی میرا قرآن کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بلکہ جی نہیں بھرا۔ اللہ فرمائے گا تو آؤ میں تمہیں تمہارے نبی سے بھی اچھا سنواتا ہوں۔ بندے کہیں گے مولا اس سے اچھا کیا ہوگا؟ کلام تیرا تھا، زبان تیرے لاڈلے کی تھی۔ اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندو اب کلام بھی میرا ہوگا، زبان بھی میری ہوگی اور دیدار بھی میرا ہوگا۔ ابھی تک دیدار نہیں ہوا ہوگا، اب دیدار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور اللہ تعالیٰ رضوان سے کہے گا ذرا پردے ہٹا، 70,000 نورانی پردے ایک طرف، اللہ آمنے سامنے۔ اللہ اپنے بندے سے جب خطاب کرے گا 70 سال تک اللہ اپنا نظارہ کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا۔ بندے دیکھیں گے نگاہیں اللہ کی طرف، دل اللہ کی طرف، جہاں جو پڑا ہے وہی ہے، اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ 70 سال کے بعد اللہ جب پردے گرائے گا بندہ کہے گا مولا حوروں سے سنوایا 70 سال، داؤد سے سنوایا 70 سال، اپنے نبی سے سنوایا 70 سال، اپنی باری آئی پل میں چھپا لیا۔ رب فرمائے گا نہیں میرے بندو مجھے دیکھتے دیکھتے مجھے سنتے سنتے 70 سال گزر گئے۔ ہاں بندے کہیں گے مولا ہم نے تیرا صحیح سے دیدار نہ کیا، ایک جھلک اور دکھلا دے۔ اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندو روزانہ دیدار ہوگا لیکن جنت الفردوس والوں کو ہوگا، عام جنتیوں کو جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ دیدار اللہ کی نہیں کرائے گا، یہ قرآن اللہ کی نہیں سنائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا این الذین کانوا ینصحون اسماعہم عن اصوات المزامیر، جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں سے گانے نہیں سنے ہوں گے۔ توبہ کرتے ہو گانوں سے؟ بولو گانوں سے توبہ کرتے ہو لوگوں؟ کون کون توبہ کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آج کے بعد ہمارے گھروں میں گانے نہیں بجیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہ کا قرآن۔ قرآن سے محبت کرو، قرآن سے دل لگاؤ۔ جتنا قرآن سے محبت کرو گے اللہ دنیا میں عزت دے گا، اللہ آخرت میں عزت دے گا۔ میں کہا کرتا ہوں ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سہل ہو جائے گی۔ قرآن میں واللہ وہ ہے اثر، قرآن پڑھو قرآن سنو، ایک قوم کو عزت دیتا ہے، ایک قوم کو ذلت دیتا ہے، کہتا ہے ہمارا ہم سے نبی، قرآن پڑھو قرآن سنو، قرآن کی تلاوت کر غافل، فلموں سے تجھے ہے کیا حاصل، کہتا ہے خدا جو ہے تیرا، قرآن پڑھو قرآن سنو۔ آج یہ سورج ہماری زمین سے 1400 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی اور لمبائی پر ہے، اور اتنا
اتنا اونچا ہے، آدمی ایسے راکٹ پر بیٹھے جو راکٹ 15,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو اور اسے سورج کے کنارے پر جانا ہو تو کنارے پر پہنچنے میں 40 سال لگیں گے، سورج نہیں آئے گا۔ سائنس نے لکھا دور آئے گا سیاروں کا، قریبی سیارہ، بعیدی سیارہ۔ قریبی سیارے تک جانے کے لیے 7,000 سال، بعیدی سیارے تک جانے کے لیے 40,000 سال۔ پھر دور آئے گا کہکشاؤں کا، ایک قریبی کہکشاں، ایک بعیدی کہکشاں۔ قریبی کہکشاں تک جانے کے لیے 7 لاکھ سال اور بعیدی کہکشاں تک جانے کے لیے 40 لاکھ سال لگیں گے، تب یہ سورج کی ٹکیا نظر آئے گی۔ میرے پیاروں، کل یہی سورج قیامت کے میدان میں سوا نیزے پر ہوگا، اتنی اونچائی پر ہے، ننگے پاؤں سڑک پر رکھے نہیں جاتے، ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا۔ مئی جون کے مہینے کے اندر میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اللہ اسے بے نور کرے گا، روشنی کو چھینے گا، اپنی گرمی ڈالتا ہوگا، تپش ڈالتا ہوگا۔ ایسے عالم میں اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں جاؤ، میرے گھر والوں کو بلا کر لاؤ، انہیں میرے عرش کے سائے میں جگہ دو۔ فرشتے کہیں گے مولا تو نے قرآن کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو اکیلا، تیری ذاتی یکتائی کی، نہ تو نے کسی کو جنا، نہ تو کسی سے جنا گیا، نہ تیرا کوئی شریک۔ آج قیامت کے میدان میں تیرے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ فرمائے گا جن کے سینوں کے اندر میرے قرآن کی آیتیں ہو، جن کے سینوں کے اندر میرا قرآن محفوظ ہو، جاؤ وہ میرے گھر والے ہیں، انہیں بلا کر میرے عرش کے سائے میں جگہ دے دو۔ سورج کی گرمی حشر کے دن، اللہ اللہ عالم حشر کے دن، گھبرائیں گے انسان اس دن، سبھی ہوں گے پسینوں میں غرق، سبھی اعلان خدا ہوگا پھر یہ جو پڑھتے تھے قرآن جائے، قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر جنت کے درجوں پہ چڑھ جائے۔ چاہتے ہو مسلمان درجے ملے تو قرآن پڑھو، قرآن سنو، یہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سنا دوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان علماء کا، ان قرآن والوں کا، پڑھنے پڑھانے والوں کے کیا مراتب ہیں، کیا عزتیں ہیں۔ نبی نے فرمایا ایک حدیث ہے ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، آسمانوں پر ستارے چمکتے ہیں جیسے آسمانوں پر ستارے چمکے ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کے لیے زمین پر کوئی مالدار نہیں چمکتا، کوئی عہدیدار نہیں چمکتا، کوئی ایم پی ایم ایل اے نہیں چمکتا۔ فرمایا علماء کی ہستیاں چمکتی ہیں، علماء چمکتے ہیں، اور قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ 3 جماعتوں کو حق میں سفارش دے گا، یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ پہلے نمبر پر اللہ نبیوں سے کہے گا اپنے ماننے والوں کی سفارش کرو، دوسرے نمبر پر اللہ علماء کو کھڑا کرے گا، ان سے کہے گا اپنے ماننے والوں کی سفارش کرو۔ الترغیب والترہیب کی روایت، تاجدار مدینہ کا فرمان عالی، جنت کے دروازے پر ایک عابد کھڑا ہوگا، ایک عالم کھڑا ہوگا، اللہ عبادت کرنے والے سے کہے گا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا، یہ کودتا ہوا جائے گا، عالم کھڑا رہ جائے گا۔ عالم دل میں تصور کرے گا اللہ نے علم تو مجھے دیا، اللہ نے حدیث تو مجھے دی، مجھ سے پہلے یہ جنت میں چلا گیا، اسے فوقیت مل گئی۔ اللہ اپنے بندے کے دل کے حال سے واقف ہے، اپنے بندے عالم دین کو اپنے قریب کرے گا اور یہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے اس لیے روکا ہے، اس لیے نہیں کہ تیرے اوپر اس کو فضیلت ہے، بلکہ اس لیے روکا ہے اللہ نے تجھے قرآن دیا، میں نے تجھے حدیث دی، اور اس لیے نہیں دی تھی کہ تو اکیلے جنت میں جا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی نے فرمایا اللہ کہے گا اشفع لمن شئت، آج تو جس کی سفارش کرے گا تیری سفارش پر اسے جنت میں داخل کروں گا۔ کیا مرتبہ ہے ان کا ہے، اور ہم لگے پڑے اماموں کی برائی کرنے میں۔ امام کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور باہر نکل کر برائی، اپنے علماء کو نشانہ بنانا، جو راتوں کو تہجد پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ ارے یار لوگوں نے نہ جانے کن کن کو اٹھایا، اپنے سروں کے تاج بنا لیا، اور مجھے اور آپ کو اپنے علماء میں خامیاں نظر آتی ہیں جو رات دن اللہ کے کام میں لگے ہوئے قرآن کی تلاوت
کی برائی مقبول نہیں ہوتا. توبہ کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد کسی عالم کی برائی نہیں کرو گے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ارے زور سے بولو یار, کرو گے یا نہیں کرو گے؟ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ؟ پکا وعدہ ہے, وعدہ ہے پکا. ان کا ساتھ تو نبی نے فرمایا قرآن کو سیکھو, سکھاؤ, قرآن کے سننے والے بنو, محبت کرنے والے بنو. اور محبت میں بھی 2 درجے اللہ نے مان دیا, خوب تعامل کرو. اللہ نے قریب بنایا, دل سے عقیدت و محبت رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا 5 میں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, کہیں کے نہ بچو گے. اور یہ کسی مفتی کا قول نہیں, کسی عالم کا فرمان نہیں, یہ کسی ادارے کا فتویٰ نہیں, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے. 5 میں بنو گے, علماء کی برائی کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. تمہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے, اسلام کی عظمت بھول گئے, غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اخلاق کا شیشہ چور ہوا, انصاف دلوں سے دور ہوا. اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے. قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے بات, میدان عمل سے دور ہوئے. قرآن کی تلاوت بھول گئے, میزان عمل سے دور ہوئے. دولت کے نشے میں چور ہوئے. اسلام مٹانا یاد رہا, باطل کو مٹانا بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا, عقبہ کا گھر برباد کیا. مشکل میں خدا کو یاد کیا, آسان ہوئی مشکل بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں, ہر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا. جس کام سے خوشی ہوتا ہے خدا, وہ کام مسلمان بھول گئے. دولت کے پجاری بن بیٹھے, عہدوں کے پجاری بن بیٹھے. قارون کی پیروی کرنے لگے, آقا کی نصیحت بھول گئے. کیا کذب و زنا, کیا بغض و دغا, ہر ایک ہمارا فعل برا. عزت کے لٹیرے بن بیٹھے, عزت کی حفاظت بھول گئے. اسلام کے غازی بن نہ سکے, ہم دل سے نمازی بن نہ سکے. جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا, ہم ایسی نمازیں بھول گئے. سینوں میں کدورت رکھتے ہیں, آپس میں نفرت کرتے ہیں. سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا, وہ پیار و محبت بھول گئے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے, اسلام کی عظمت بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت. تو انشاءاللہ کرتے ہیں توبہ سب, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. آج کے بعد ہم لوگ قرآن کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور جتنی لاپرواہیاں ہم نے آج تک کی ہیں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نہیں کریں گے. اب میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ابھی قرآن لے کر بیٹھو اور صبح تک پڑھتے رہو, مجھے پتا ہے پھر اگلے دن پورے دن سوتے رہو گے, نماز بھی نکل جائے گی. میرا صرف اتنا سا کہنا ہے, آپ روزانہ قرآن کے پابند بنو. آپ آج 10 منٹ نکالو, نہیں نکال سکتے نا 1 گھنٹہ, 10 منٹ نکالو, اللہ کا قرآن پڑھو. اگلے دن 5 اور بڑھا لو, 15 کر لو, 20 کر لو. آہستہ آہستہ 1-2 منٹ پڑھاتے رہو اور قرآن کی پابندی کرو. انشاءاللہ دیکھیے گا حالات بدلیں گے, زمانہ بدلے گا, دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی. لیکن شرط ہے ہم قرآن کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں, اس کے پڑھنے والے بنے, اس پر عمل. ہارون رشید نے
بازار سے کہا کہ ایک باندی لے کر آؤ. وزیر بازار میں نہیں ہے. بازار میں پہنچا, ایک باندی کے بجائے 2 باندی لے آیا. بادشاہ کے دربار میں پہنچا. بادشاہ نے کہا ہم نے کہا تھا ایک لے کر آنا, تم 2 کیوں لائیں؟ وزیر کہنے لگا جی 2 بک رہی تھی, ایک کا رنگ کالا تھا. باہر بہت بڑا مجمع ہے جو ادھر ادھر ٹہل رہا ہے. بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں تمامی آنے والے مہمانوں کا. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں مدرسہ اسلامیہ کنز العلوم کی طرف سے, خیر مقدم کرتا ہوں, استقبال کرتا ہوں. اتنا شاندار انتظام کیا گیا ہے, آپ حضرات اس میں حصہ لیں اور ادھر ادھر ٹہلنے کے بجائے سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں, اس لیے کہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند جو ام المدارس ہے اور 18,000 سے زائد مدارس کی جو ماں کہلاتا ہے, وہاں کے نائب محتمم اور دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں اپنے علم سے فیض پہنچانے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی راشد صاحب آدمی دامت برکاتہ العالیہ انشاءاللہ العزیز ان کا خطاب ہوگا. اور ان سے قبل انشاءاللہ بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت اور خانوادہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے, کئی ممالک کا سفر کر چکے حضرت مولانا مفتی صالح صاحب امین عام اور مظاہر علوم سہارنپور کے اہم ذمہ دار نائب ناظم انشاءاللہ العزیز ہمارے اسٹیج کی رونق بنیں گے. اس لیے بہت ادب کے ساتھ, میں بہت ہی لجاجت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا, یہ التماس کروں گا. مجمع بہت ہے لیکن یہ تتر پتر مجمع ہے. اگر آپ لوگ جو لوگ پنڈال کے باہر ٹہل رہے ہیں, اگر آپ صحیح معنوں میں آ کر کے بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھنے والوں کو بھی مزہ آئے گا, آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن جائیں گے. اور جو شامیانہ ہے, جو رحمت کی چادر تنی ہوئی ہے, آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں, جو لوگ اب بھی ادھر ادھر ہیں, مدرسے کے آس پاس ہیں, سڑکوں پر ہیں, اب وہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ ابھی اس کے بعد فوراً دستار بندی کا عمل بھی ہونا ہے. ایک حصہ دستار بندی کا ہوگا اور اس کے بعد بھی دیگر جو ترتیب ہے اس کے حساب سے دستار بندی ہوگی. اس لیے بہت ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگ سنتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. اسی طریقے سے آپ لوگ آتے رہیں اور سامنے کے اندر آ کر کے بیٹھ جائیں. بہت شکریہ. تو ہارون رشید نے کہا بھئی ہم نے کہا تھا ایک باندی لے کر آنا, تم 2 کیوں لے آئے؟ تو وزیر کہنے لگا جی 2 بک رہی تھی, ایک کا رنگ کالا تھا, ایک کا گورا, میں دونوں لے آیا. مرضی آپ کی, آپ چاہے کالی رکھ لو یا گوری, جو آپ رکھ لو گے آپ کی, دوسری واپس کراؤں گا. بادشاہ نے ایک نظر گوری کو دیکھا, ایک نظر کالی کو دیکھا, فیصلہ کوئی کیا نہیں تھا. گوری آگے بڑھی, کہنے لگی حضور مجھے قبول کر لو, میرا رنگ گورا ہے اور گورا رنگ قیمتی ہوتا ہے. بادشاہ کہنے لگا اس کی کیا دلیل ہے کہ گورا رنگ ہی قیمتی ہوتا ہے؟ تو گوری نے اپنے لفظوں میں قیمتی ہونے کی دلیل پیش کی اور گوری نے کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں, اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو. موتی سفید ہوتا ہے, لاکھوں کا ملتا. حضور یہ جو کلو کالی کھڑی ہے نا, 100 روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے مل جاتا ہے. ہم تو لاکھوں میں بکنے والے ہیں اور یہ کلو جو ہے کوڑیوں میں بکنے والی ہے. تو آپ مجھے قبول کرو, اسے قبول نہ کرو. تو کالی آگے بڑھی, کہنے لگی حضور آپ نے اس کی تو سن لی, میری نہیں سنو گے؟ فرمایا نہیں, تم بھی سناؤ. تو کالی نے اپنے کالے پن کی تعریف کی اور کالی نے کہا ہے مشکے نافع کالی قیمت میں بیش عالی, اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی. مشکے نافع کالی ہوتی ہے بڑی قیمتی, 60-70 ہزار روپے تولہ ملتی ہے, اور یہ جو سفیدہ کھڑی نا حضور روئی کی طرح سفید ہے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے روئی کا لحاظ 2000-3000 میں اتنا بڑا بنے گا کہ امام صاحب 4 بچے بیوی آرام سے سوئیں گے. کہنے لگے بادشاہ سلامت, ہم تو تولوں میں بکنے والی ہے, یہ کونٹلوں میں بکنے والی ہے, اس کی کیا اوقات ہے؟ بادشاہ بولا دلیل تیری بھی مضبوط ہے. تو گوری پھر آگے بڑھی, کہنے لگی حضور میری اور سن لو کہ کیا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے میدان میں نیک لوگوں کے چہرے سفید اور بد لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. تو گوری نے کہا اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے. تو کالا ہونا تو
دوزخی کی علامت ہوگی قیامت میں، اور گورا ہونا جنتی کی علامت. تو گوری پھر آگے بڑھی، پھر اپنا پوائنٹ مارا، کہنے لگی حضور میری اور سن لو کہ سفید ہے سب قرآن پاک والے. سفید ہی چھپا کرتے تھے. تو کہنے لگی کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے. تو کالی نے جلدی سے کہا حضور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے. حضور کاغذ سفید ہے، لکھا ہوا کالا ہی ہے. بولا بات ٹھیک ہے بھائی. تو گوری نے کہا جس دن نبی پیدا ہوئے وہ دن بڑا منور تھا. گوری کہنے لگی میلاد کا جو دن ہے وہ روشن دل یقین ہے. جس دن نبی پیدا ہوئے میلاد کا جو دن ہے وہ روشن دل یقین ہے. تو کالی نے کہا حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ جس رات اللہ نے بطور مہمان کے بلایا وہ رات کیسی تھی؟ ارے بولو کالی. گوری نے کہا حضور بس بہت ہوا، فیصلہ کرو، اسے کلو کو رکھو گے یا مجھے بھوری کو رکھو گے؟ تو گوری کہنے لگی انصاف کیجیے گا کچھ سوچیے گا پیارے، انصاف کیجیے گا کچھ سوچیے گا پیارے. سورج سفید روشن تارے سفید سارے. سورج بھی چاند بھی تارے بھی سب سفید گورے چٹے ہیں. آپ خود فیصلہ کر دو کون رکھنے کے قابل ہے. تو کالی آگے بڑھی کہنے لگی حضور اب میں بھی تھک گئی، میں بھی تیار ہوں، فیصلہ کرو. کالی کہنے لگی ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے، ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے. کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے. کہنے لگی حضور نبی کا چہرہ بڑا منور تھا. ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے، کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے. گوری نے کہا نبی کا چہرہ بڑا منور تھا اور دندان مبارک براق الثنایا جسے موتیوں کو پرو دیا گیا ہو. یتلألأ فی الجدر، آپ ہنستے سے روشنی نکلتی تھی، پہاڑوں پر پڑتی تھی، دیواروں پر پڑتی تھی. تو گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا. تو کالی نے کہا تو کیا ہوا حضور؟ زلفیں ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا. بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا اور بھوری تو بھی خاموش ہو جا. وزیر سے کہا ایک بات تو بتا، باندیا لینے گیا تھا یا کنز العلوم سے کتب خانہ اٹھانے گیا تھا؟ ابے اتنا علم ہے ان کے پاس، ایسی دو کیا اگر بازار میں تجھے 100 بھی مل جائے لے آ، ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے. یہ ان کے علم کا حال تھا. اللہ نے آزاد نہیں بنایا، پابند بنایا. تب بھی نبی کی سیرت و صورت سے یہ نقوش ان کے دلوں میں، ان کی زندگیوں میں موجود تھے. آج مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے نمازی سے پتہ کر لو نماز میں کتنے پڑھتے بتائے گا، واجبات کتنے بتائے گا. میں بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا، نمازیوں کی. آقا کے چہرے کے بارے میں معلوم کرو، آپ کی چال کا تذکرہ سنو، معلوم کرو بھائی نبی کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے، کھانے کا طریقہ کیا تھا. آج امت کو پتہ ہے، اس سے بالکل ناواقف اندھی ہو کر زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں. ایک امام صاحب گاؤں میں آئے، تھوڑے سے ضدی قسم کے تھے. تو صبح نکلے نماز پڑھا کر، اتفاق سے ایک بیچارہ کبھی آتا ہی نہیں تھا مسجد میں، وہ سامنے ٹکرا گیا. وہ کھیت کو جا رہا تھا اپنے جنگل. اسے بلا کر امام بولے رکنا بھائی، بادہ بادہ امام ہوتا بیچارہ ہٹی قسم کا. ابا فجر پڑھی تھی تو نے؟ تو چکر آ گیا. کہنے لگا یار کیا بتاؤ، امام نے نیا سوال کر لیا. کہنے لگا امام صاحب پڑھی تھی، جھوٹ بول گیا. جب امام صاحب نے دیکھا یہ جھوٹ بول گیا، سفید پوچھ، تو پتہ تھا امام کو کہ آتا نہیں. تو امام صاحب نے کہا اچھا ایک بات بتا، فجر پڑھی تھی تو کتنی رکعت پڑھی تھی اور بتا دے. تو سوچنے لگا یار فجر کی نماز میں کبھی آیا تو تھا ہی نہیں، پہلی نماز ہے، 2-4 رکعت تو ہونے سے رہی. کہنے لگا امام صاحب صحیح سے یاد نہیں، لیکن 14 پڑھی تھی میں نے فجر میں. تو امام کہنے لگا اچھا 14 پڑھی تھی؟ بیٹے ذرا لٹ اٹھا کے لائی، اسے میں بتاؤں 14 کیسے پڑھی تھی اس نے. کہنے لگا امام صاحب یاد آ گئی، 14 نہیں 20 تھی. امام کہنے لگا اچھا 20 تھی، تو لٹ لے کے آ. تو کہنے لگا ٹھپا لگا لو، مہر نہ ادھر نہ ادھر، 24 پڑھی تھی. گھر بھاگا. جب گھر پہنچا دروازہ لگایا، بیوی سے کہا دے کہ امام میرے پیچھے پڑا ہے، دروازہ مت کھولنا. بیوی کہنے لگی اللہ کے بندو شرم نہیں آتی؟ امام سے بھی لڑکے آ گئے. کہنے لگے پاگل ہو گئی ہے، امام میرے پیچھے پڑا ہے، بڑا ضدی قسم کا امام آیا. بولے کیا ہوا؟ مجھ سے کہنے لگا فجر پڑھی تھی، میں نے ویسے ہی کہہ دیا پڑھی تھی. تو کہنے لگا کتنی رکعت پڑھی تھی؟ 14 بتائی، 20 بتائی، 24 بتائی. مان کے نہیں دیا، اتنا ضدی امام ہے. تو بیوی نے کہا اللہ کے بندے 4 بتا دیتے مان جاتا. تو وہ کہنے لگا پاگل، وہ 24 میں نہیں مانا، 4 میں کیسے مانا؟
चार में कैसे मानता। एक दिन मैं घर पे था, इत्तेफाक मुझे फोन आया दिल्ली से ही, हमारे जानने वाले थे, नहीं समझ में। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, जो कहा गया सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और जो गलती हुई मुझे माफ़ फरमाइएगा, आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह हजरत मौलाना अकीलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया नाज़िम जामिया अबू बकर सिद्दीक गांधी नगर दिल्ली आपसे मुखातिब थे। आइए दोस्तों, इसके बाद दस्तारबंदी का अमल होना है हजरत मौलाना के हाथों से, और हजरत ने बहुत ही कीमती बातों की जानिब इशारा किया। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन इशारों को समझें और अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करें। ये हुफ़ाज़ कराम का यके बाद दीगरे में नाम ले रहा हूँ, और तरतीब बना करके रास्ता खाली करके हुफ़ाज़ कराम के लिए रास्ता खाली कर दें, और साथ ही साथ में